السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی اس موقع پہ مجھے موقع دیا گیا کہ آپ آئیں اور ڈپلومہ ڈسٹریبیوشن کریں، اور جن اسٹوڈنٹس نے امتیازی حیثیت میں امتحان پاس کیا ہے ان کو بھی انعام یا ایوارڈ دیا جائے. کافی ڈیٹیل میں باتیں ہو چکی ہیں. اقبال صاحب جو ہمارے بڑے ہیں، اس انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے ہسٹری کے بارے میں بھی بتایا. میں خود رازی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے 2001-2 سے وابستہ رہا ہوں، اور ابھی تک وہ وابستگی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی جب تک یہ انسٹیٹیوٹ اور ہم سب ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا ادھر، لیکن انشاءاللہ یہ ادارہ چلتا رہے گا اور اسی طرح خدمت کرتا رہے گا. ہزاروں کی تعداد میں طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا. میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں، اور اس کیپیسٹی میں نے الحمدللہ بہت سی پوسٹوں پہ کام کیا ہے، جس میں تقریباً 4 سال تک میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے HR کی مینجمنٹ کی ہے. میں ڈائریکٹر HR اور ایڈیشنل DG HR رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا زیادہ پتہ ہے، بہت سے لوگوں سے زیادہ پتہ ہے کہ HR کی ریکوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کتنی ہے. میں اگر تھوڑی سی فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اس وقت ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تقریباً 85,000 لوگوں پہ مشتمل ہے، جس میں ہر کیٹیگری کے، ہر گریڈ کے لوگ ہیں. اس میں تقریباً 12,000 کے قریب ڈاکٹرز ہیں، 15,000-16,000 کے درمیان پیرامیڈکس ہیں، 7,000 کے قریب LHVs اور نرسز ہیں اور تقریباً 22-23,000 کے قریب ہمارے پاس منسٹیریل سٹاف اور جو واچ مین، چوکیدار، اس طرح کی اور بہت سی وہ ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 18,000 کے قریب LHWs، نام آپ نے سنا ہوگا، LHSs، CMWs. ہمارے جو MTIs بنے ہیں اس میں بھی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب ہمارے مختلف کیڈرز کے لوگ ہیں، جو سول سرونٹس نہیں ہیں لیکن MTI ملازمین ہے یا انسٹیٹیوشن ملازمین ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری کھپت اس وقت HR کی تقریباً 1,10,15,000 کے قریب ہے. اور اگر ہم ریشوز کو دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کے لیے کتنے پیرامیڈکس ہونے چاہیے، کتنی نرسز ہونی چاہیے، تو ابھی ہمیں بہت دور جانا ہے اس سلسلے میں. ڈاکٹرز کے مقابلے میں اگر ہم دیکھ لیں 12,000 ڈاکٹرز ہیں، 16,000 کے قریب پیرامیڈکس ہیں، تو ہر ڈاکٹر کے پیچھے کم از کم 3 پیرامیڈکس کا. مختلف سٹینڈرڈز ہیں، ہر ملک کا الگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، لیکن ایوریج پہ 3-4 پیرامیڈکس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اس طرح بیڈز کے حوالے سے نرسز کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ڈاکٹر کے لیے تقریباً 4 نرسز اس کے ساتھ اس ٹیم میں کام کرتی ہوں. اگر ہم ICU کی سیٹنگ لیں تو پھر ایک بیڈ کے لیے ایک نرس چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی بھی جس طرح سر نے ذکر کیا کہ 250 کے قریب پیرامیڈک انسٹیٹیوٹس ہیں، اس طرح نرسنگ کالجز بھی بن رہے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے بہت سے طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے نکلتے رہیں گے فارغ التحصیل ہو کے اور سسٹم کو ایڈ کریں گے. تو سکوپ آپ کے لیے بہت کھلا ہے، بہت بڑا سکوپ ہے. جتنی آپ اچھی کارکردگی دکھائیں گے اپنی پڑھائی میں، اتنی جلدی آپ کو، میں کھپانے کا لفظ یوز کروں گا، آپ کو کھپایا جائے گا یا سرکار میں یا پرائیویٹ میں. اس وقت چونکہ میرے پاس 2 پروجیکٹس ہیں جو تمام صوبے کو کور کر رہے ہیں، تمام BHUs RHCs میں ہم سٹاف دے رہے ہیں، ان کو ہم 24/7 کنورٹ کر رہے ہیں. میں پچھلے 4 مہینے میں 3 انٹرویوز کے سیریز کر چکا ہوں. تقریباً 450 LHVs ہم نے لیے ہیں، تقریباً 150 کے قریب پیرامیڈکس لیے ہیں، آیاز لی ہیں، اور ابھی 4 ڈسٹرکٹس کے لیے میں نے پروسیس ابھی شروع کرنا ہے الیکشن کمیشن سے بین ریلیکسیشن. میں صرف اس انٹرویوز کا تھوڑا سا خاکہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری فائنڈنگس ہیں، کیونکہ میں اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں. میں نے ٹیچنگ کی ہے یہاں پہ بھی، اور 1-2 اور انسٹیٹیوٹس میں بھی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی میں کچھ عرصے کے لیے گیا تھا. تو انٹرویو میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی نالج بہت کم ہوتی ہے، اور جس کو دیکھ کے تشویش ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کوالٹی وہ نہیں رہی.
میں اگر 100 بندوں کو انٹرویو کرتا ہوں تو مجھے اس میں 4 5 6 ایسے بندے ملتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ اس قابل ہیں کہ اس کو ریکروٹ کیا جائے. تو وہ فقدان جو ہے وہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کا ہے. آپ میں سے بہت اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی. تو ایک تو یہ کہ یہ پڑھائی کا کام آپ صرف ڈیڈیکیٹڈ پڑھائی کی طرف دیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے والدین نے آپ کو اس کام کے لیے بالکل فارغ کیا ہوا ہے, وہ آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ پہ پیسے لگا رہے ہیں. اس ادارے کے اساتذہ جو ہیں وہ آپ پہ محنت کر رہے ہیں کہ آپ جو اسکل سیٹس آپ کو چاہیے پریکٹیکل لائف میں وہ آپ کو دے سکیں. اب اگر وہ حاصل نہیں کرتے آپ تو یہ آپ کی ناکامی ہے, اور اس کا نقصان آخر تک چلتا رہے گا. ایسی مثال ہے, آپ میٹرک میں کم نمبر لے لیں تو جب تک آپ زندہ ہیں وہ میٹرک کے نمبر آپ کے چلتے رہیں گے. آپ جدھر بھی اپلائی کریں گے آپ کے میٹرک کے پرسنٹیج اس میں آئے گا, ایف ایس سی کا پرسنٹیج آئے گا, آپ کی پروفیشنل ڈگری کا پرسنٹیج اس میں آئے گا. انٹرویو کے ہمارے پاس بڑے کم نمبر ہوتے ہیں, 10 نمبر 20 نمبر. ٹھیک ہے جی, اگر بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کے پاس 30 نمبر ہوتے ہیں. آپ کی ساری جو مارکنگ بنتی ہے وہ آپ کے کوالیفیکیشن میں جتنے آپ نے اپنے نمبر لیے ہوتے ہیں. اب ایٹا کا ٹیسٹ ہے, میں پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں, شارٹ کروں گا لیکن ضروری آپ کے لیے. ایٹا کا ٹیسٹ صرف اسکریننگ کے لیے ہے. ایک 10 سیٹیں آئی ہیں, اس کے لیے 200 افراد نے اپلائی کیا ہے. ٹیسٹ ہم کرائیں گے کہ ہمیں وہ ہر سیٹ کے لیے کم از کم 5-6 کینڈیڈیٹس چن کے دے دیں. ٹھیک ہے جی, اب پھر اس میں ان 5-6 ہر سیٹ کے لیے جو ہے اس کا اپنا میرٹ بنے گا, وہ آپ کے میٹرک کے نمبر پہ, ایف ایس سی کے نمبر پہ, آپ کے ڈپلوما کے مارکنگ پہ ہوگا. فرسٹ ڈویژن کے الگ نمبر ہیں, سیکنڈ ڈویژن کے الگ نمبر ہیں, تھرڈ ڈویژن کے الگ نمبر ہیں. تو یہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے 2 سال کا, اس کو آپ لگائیں سب پڑھائی پہ. باقی جو آپ غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس کو بھی کریں, لیکن نصابی سرگرمیوں میں آپ کوشش کریں, کیونکہ آپ پہ ٹائم, وہ کیا کہتے ہیں نا, جان مال وقت آپ لگا رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ پہ لگا رہے ہیں, تو آپ اچھے نمبر لیں اور آپ کو ان نمبروں کی بیس پہ انشاءاللہ بہت اچھا پروفیشن ملے گا, بہت اچھا کیریئر ملے گا. سر نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہر جگہ ہیں. میں نوکری کے سلسلے میں تقریباً تمام پروونس میں پھر چکا ہوں, اور الحمدللہ میں جدھر بھی گیا ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ جو 2007 8 یا 10 تک کے جو اسٹوڈنٹ جن کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, جی میں راضی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے اور وہ بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. 2010 آنورڈز پھر آپ کے ساتھ انٹریکشن بہت کم رہا ہے, تو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ دیکھ لیا, لیکن ابھی تک جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ 2010 تک میں جانتا ہوں ہر جگہ پہ ہیں. میں نے کوہستان میں لوگ دیکھے ہیں, میں نے نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں دیکھے ہیں, پشاور نوشہرہ چارسدہ تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا ہے. اس میں تو ہر ہسپتال میں ہمارے 8 10 15 پرائیویٹ سیٹنگز میں ہمارے اسٹوڈنٹس بڑے لگے ہوئے ہیں. ایون آئی وینٹ ٹو دبئی ان لاسٹ اگست, اور وہاں پہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا. پھر اس کو جب پتہ چلا وہ 2-3-4 اسٹوڈنٹس اور بھی, یہ پرابیبلی 2004-5 کے اسٹوڈنٹس تھے. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان کے باہر بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کا رابطہ رہتا ہے. تو میں اور ہم سب یہ چاہیں گے کہ اس بیچ میں سے بھی ہمارے بہت سے طلباء, بلکہ تمام طلباء اچھی اچھی جگہوں پہ لگیں. ٹھیک ہے جی, ابھی تو آپ نے جو ہو گیا وہ ہو گیا, آپ نے نمبر پاس کر لیے, لیکن اگر اس میں نئے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ فوکس کریں. کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہو رہا ہے. 250 پیرامیڈک انسٹیٹیوٹس ہیں, جس کے اسٹوڈنٹ زیادہ نمبر لیں گے, زیادہ سکلز ہوں گی ان کے پاس, جن کا زیادہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا, وہی بندہ سلیکٹ ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ سے یہی درخواست ہوگی, آپ اپنے لیے بھی اپنے جونیئرز کے لیے بھی یہ کوشش کریں, ان کو یہ بتائیں کہ پڑھائی کی طرف توجہ بہت زیادہ دینی ہے اس کمپٹیشن کے دور میں. بہت خوشی مجھے ہوئی ہے, اور ابھی انشاءاللہ آپ کو ہم سرٹیفکیٹس بھی دیں گے, لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے. سر نے ایک اور چیز کی طرف توجہ ہماری دلائی, اس پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں. ابھی تک 14-15 فیکلٹیز ہیں جو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. بہت سی ایسی نئی اسپیشلٹیز ہیں جس میں ہمیں ایڈورٹیزمنٹ ہم کرتے ہیں, ہمیں بندے نہیں ملتے.
اب بڑی مشکلوں سے 2 ٹیکنالوجیز کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کا پبلک سروس کمیشن کو. اس میں ہائر گریڈز 12 اسکیل کی نہیں 16 اسکیل کی سیٹیں کریٹ ہو گئی ہیں. وہ ایمرجنسی ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ایک دس از ریلیٹڈ ٹو نیورولوجی. تو وہ پبلک سروس کمیشن کے لیے گئی ہے, وہ اشتہار دیں گے. وہ کہ سیٹیں کم ہیں لیکن بندے بھی ہمارے پاس اس میں کم ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس بیس کو براڈ کر رہے ہیں. ایک ورکنگ گروپ HRH کا بنا ہوا ہے, ہیومن ریسورس فار ہیلتھ کا, تقریباً سال ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں یہ ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں اور اس کو ہم پریکٹیکلی بھی کریں گے. اس کا ممبر میں بھی ہوں, چونکہ میں نے کام کیا تھا اس میں. تو آپ کو انشاءاللہ فیوچر میں بہت زیادہ ٹیکنالوجیز کا ایک مینیو ملے گا, آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہیلتھ اور لیبارٹری پہ لوگوں کا فوکس زیادہ ہوتا ہے, اور ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ میں ادھر سے ڈپلوما کر کے اپنے گاؤں میں ایک کلینک کھول لوں گا یا لیبارٹری کھول لوں گا. اب باقی اسپیشلٹیز بڑی امپورٹنٹ ہیں, اسکوپ اس میں بہت زیادہ ہے, لوگ کم ہیں, اپرچونٹیز اس میں زیادہ ملیں گی. ابھی کووڈ کا جو ایک پینڈیمک گزرا ہے, ہمیں پلمونالوجی اور ریسپیریٹری تھراپسٹ کی بڑی ضرورت تھی, اور ہمیں مل نہیں رہے تھے بندے. ایون ڈاکٹرز میں ہمیں یہ نہیں مل رہے تھے, بڑے کم تھے. پھر میں چونکہ کووڈ کا جو رسپانس لیڈ کر رہا تھا KP سائڈ سے, آئی واز دا فوکل پرسن, تو میں نے پھر ہم اپنے میڈیکل ٹیکنیشینز 26 اور تقریباً 30 آلموسٹ 50-60 کے قریب ہم ان کو پشاور لایا. LRH میں اور CMH میں ان کو ریسپیریٹری تھراپسٹ کی ٹریننگ دی 1 ہفتے کے لیے, کہ تاکہ وہ کووڈ کے مریضوں کا خیال صحیح طریقے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ کووڈ کا مرض جو ہے زیادہ تر ریسپیریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں اس ٹائم میں ہمارے پاس لوگ نہیں تھے. تو میں اساتذہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یا جو اور آ رہے ہیں, ان کو بھی یہ بتائیں کہ اور ٹیکنالوجیز میں, وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں بات نہیں کروں گا, میں ایز اے پروفیشنل کی حیثیت سے بات کروں گا کہ ہمیں اس میں بڑی شارٹیجز ہیں, ہمیں لوگ چاہیے اور وہ ہمیں مل نہیں رہے. ہماری جتنی بھی, اب کوہستان میں ہمیں گائنی اسپیشلسٹ نہیں مل رہی تھی, ہم نے اسپیشل پے پیکج پہ وہ کی ہے, اور کل ان کا ایک انٹرویو چلا ہے ڈپارٹمنٹ کہ انہوں نے 9 C سیکشنز کر لیے کوہستان داسو اسپتال میں. اس سے پہلے یہ تمام مریض ایبٹ آباد آتے تھے, ایبٹ آباد میں اپنی سرجریز اور ٹریٹمنٹس لیتے تھے. تو جتنا ہمیں اسکل والا HR ملے گا ہم اس کو لگائیں گے انشاءاللہ. آخر میں یہی میں کہوں گا کہ بس محنت کریں, محنت میں ہی کامیابی ہے. آپ کو اچھا روزگار ملے گا, اچھا کیریئر ملے گا. صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہے, نوکری آپ کو ویسے بھی مل جائے گی. خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ محنت کریں, انشاءاللہ آپ کو اللہ کامیابی دے گا. اور ایک اور اپرچونٹی, صحت سہولت کارڈ کے نام سے آپ واقف ہوں گے, تقریباً 500 پرائیویٹ ہاسپٹلس کو امپینل کیا گیا ہے جو لوگوں کا علاج مفت کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے, بہت سی بھرتیاں ہو رہی ہیں. جو ہسپتال امپینل ہوتا ہے وہ اپنی سروسز امپروو کرنے کے لیے اس سٹینڈرڈ کے مطابق اتنے ڈاکٹرز, اتنے پیرامیڈکس, اتنے نرسز وہ کر رہے ہیں, اور وہ سسٹم چلتا رہے گا. جو ہسپتال نیچے سروسز دے گا وہ نکلے گا, نیا جو اچھا ہسپتال ہے وہ امپینل ہوگا. تو ہمارے HR کی کھپت اس میں بہت زیادہ ہوگی. آخر میں ایک بات اور, یہ جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے ڈونیشن, ہم بھی انشاءاللہ ڈونیشن دیں گے. آپ بھی, ہر ایک بندہ اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لے. مجھے بھی ترکی جانے کا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا 3-4 سال پہلے, اور جب بھی کسی نے پوچھا کون سے ملک سے, پاکستان سے, تو بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ خلوص. ایون ایک فیملی میرے ساتھ 3-4 ڈاکٹرز اور بھی تھے, وہ زبردستی ہمیں اپنے گھر لے کے گئے اور ہمیں چائے پلائیں. گو کہ ہم سرکاری مہمان تھے, اچھے ہوٹل میں اسٹے تھا, سب کچھ کیٹرڈ فور تھا, لیکن اس کو خوشی ہوئی. میں نے تھوڑی سی کوشش کی, اور وہ سر نے کہا ہسٹورک وہ تحریک خلافت میں ہندوستان سے کچھ بحری جہاز شاید جو ان کو معلوم تھا کہ سونے سے بھر کے گئے تھے, اس میں شاید سونا اتنا نہ ہوگا اور بہت سی چیزیں ہوں گی, لیکن وہ چیز وہ یاد کرتے ہیں کہ پاکستان جو پہلے انڈیا تھا, برصغیر پاک و ہند, وہاں کے لوگوں نے بڑی ہماری حمایت کی ہے, ہماری مدد کی ہے. تو جس طرح ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, شام ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور شام میں چونکہ سول وار بھی ہے, وہاں کے حالات بھی بڑھ گئے, تو ان کو امداد کی بہت ضرورت ہے.
خود بھی کوشش کیجئے، اپنے یار دوستوں کو بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ لوگوں کو اس طرف مائل کر سکیں کہ وہ چندہ دیں، اس کے لیے ڈونیشن کریں. ابھی بھی ہو سکتا ہے، یہ کل پرسوں ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کے لیے اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں سے کلیکٹ کر کے ادھر جمع کرائیں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.